چل اندر آ، رقیہ بیگم نے غصے سے کہا، جبکہ رضوان گیٹ کراس کر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی کلائی دھو ڈالی، مگر اسے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا میں مامی کو بتا دوں؟ اس نے 10ویں دفعہ خود سے سوال کیا۔ کیا فائدہ، الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی اور کوئی یقین بھی نہیں کرے گا۔ اس نے خود سے سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا۔ بدیہا کدھر مر گئی ہے؟ روٹیاں پکا رہی ہے کہ پانی رکھ رہی ہے؟ علی کو بھوک لگ رہی ہے، جلدی کر۔ رقیہ بیگم نے اسے خیالوں سے نکالا۔ جی مامی، بس لا رہی ہوں۔ وہ بھی جلدی جلدی توے سے روٹیاں اتارنے لگی۔ ولی بھائی، آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں گے؟ مجھے فزکس کے پریکٹیکل کرنے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہوئے ولی سے بولی۔ سوری بدیہا، میرے خود ایگزامز چل رہے ہیں، ورنہ ضرور سمجھا دیتا۔ تم ایسا کرو کہ علی سے سمجھ لو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہانہ بنا دیتی، مگر مجبوری تھی، کل ٹیسٹ تھا اور وہ مس کلثوم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے ہی اس کے ٹیسٹ ذکیہ بیگم کے خاندان کے نام ہو چکے تھے، اور یہ مس کی طرف سے وارننگ تھی کہ اگر یہ والا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو بدیہا کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ سو ناچار اس نے علی سے پوچھا، آپ کرا دیں گے؟ علی نے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ اس پر التجا تھی، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ ابھی 3 بجے ہیں، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، سوؤں گا۔ تم ایسا کرو، 5 بجے آ کر مجھے اٹھا دینا اور چائے کا کپ لے کر آنا۔ وہ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جی۔ اس نے اتنا ہی کہا، جبکہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ گھڑی کے سوئی کی طرح ٹھیک 5 بجے اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے وہی مخصوص سی بدبو آئی جو پہلے بھی ایک آدھی مرتبہ آئی تھی۔ اس نے علی کو آواز دی۔ تیسری آواز پر وہ اٹھ گیا۔ بھائی، چائے۔ وہ چھوٹی سی میز پر چائے رکھ کر پردے ہٹانے لگی۔ کھڑکی کھولی تو کچھ دیر بعد وہ بدبو قدرے کم ہو گئی۔ علی نے واقعی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ بار بار اسے کوئی فون کر رہا تھا۔ آخر اس نے اٹھا لیا۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، آ جاؤں گا۔ بھائی کہہ دے آنا بس۔ اس نے چڑ کر فون بند کیا۔ تمہارا ہو گیا کیا؟ اس نے بدیہا سے پوچھا۔ جی۔ اس نے سر ہلایا۔ تو جاؤ، میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ کہہ کر اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ پاپا، مجھے جانا ہے۔ علی وقار صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بولا۔ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پر پاپا، مسئلہ کیا ہے؟ میں آخر کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے سارے فرینڈز جا رہے ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ تم اگر اس شہر میں پکنک کا کوئی پروگرام بناتے تو ٹھیک تھا، مگر شہر سے باہر، وہ بھی ہفتے کے لیے، ہرگز نہیں۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ خواہ مخواہ ہی مجھے جانے نہیں دے رہے۔ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں میں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا، بس۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ جانے بھی دیں، ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب۔ رقیہ بیگم نے بھی لاڈلے بیٹے کی طرفداری کی۔ میں نے کہہ دیا نا، بس کوئی بحث نہیں کرے گا، سمجھے سب؟ وہ غصے میں کہہ کر نکل گئے۔ علی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مار کر چیزیں گرا دیں اور دندناتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ بدیہا دم سادھے اس کے غصے کو بس دیکھتی رہی۔ جبکہ رقیہ بیگم کو ایک تو چیزوں کا، دوسرا بیٹے کا افسوس تھا۔ کچھ دنوں سے علی کی حرکات بسکتات مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ گھر میں دیر سے آتا اور اب وہ پہلے کی طرح پڑھتا بھی نہیں تھا، بس گھر آتا اور کمرے میں گھس جاتا۔
ودیا جب بھی کمرے میں جاتی وہی بدبو سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہوتا، اور اب تو وہ بدبو اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر وہ نظر انداز کر جاتی۔ اسے پھر لگا کہ کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ سنسان گلی تھی اور اپریل کا مہینہ تھا۔ وہ اپنا رول نمبر لینے اسکول گئی تھی اور واپسی پر حمیرہ بھی نہیں تھی۔ اس نے قدم تیز کر دیے، مگر اچانک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کی طرف ایک خط بڑھایا اور مسکرا کر چلا گیا، جبکہ وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ علی گلی کے کنارے کھڑے ہو کر یہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر شادرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ گھر کے اندر آئی۔ وہ ابھی گیراج میں تھی کہ علی نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ لہجہ تفتیش کرنے والا تھا۔ وہ میں اسکول گئی تھی، رول نمبر سلپ لینے۔ اس نے تھوک نکلا۔ پیلے رنگ کی سوٹ میں وہ خود بھی پیلی ہو رہی تھی، جبکہ پسینہ چہرے پر بہہ نکلا۔ اچھا، اسکول گئی تھی کہ اپنے عاشقوں سے ملنے؟ حد تک آمیز رویہ تھا۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مشکل سے سر اٹھا کر کہا۔ بڑی لاڈلی بنی رہتی ہو نا پاپا کی۔ انہیں کیا پتا محترمہ کیا گل کھلا رہی ہیں۔ ودیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اتنی توہین، یہ کیا ہے؟ اس نے خط کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ، لو لیٹر! خط اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے بولا۔ ہاتھ میں لو لیٹر ہے اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جانتی؟ ودیا کے پاس تو اپنی صفائی میں کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں خود اس لڑکے سے یہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، چلو تم اندر، میں ماما کو بھی بتا دوں گا کہ ودیا صاحبہ کیا کرتوت دکھا رہی ہیں۔ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے اور وہ کون تھا، خدا کی قسم۔ وہ رونے لگی۔ یہ سب تم مما کو کہنا، سمجھی؟ وہ خط لے کر اندر چلا گیا، جبکہ ودیا کو لگا کہ قیامت آ گئی ہو۔ وہ مردہ جسم سے اندر داخل ہوئی۔ ولی، رقیہ بیگم دونوں ہی اندر تھے۔ آج ولی بھی خدا کی طرف سے جلدی آ گیا تھا اور علی گھر پر ہی تھا۔ ماما دیکھیں پاپا کی لاڈلی کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ تنزن ہنسا۔ کیا ہے اس منحوس نے اب؟ وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ یہ محترمہ عشق کی پتنگیں اڑا رہی ہیں بس۔ اس نے لو لیٹر ہوا میں لہرایا، جبکہ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سر اس نے ایسے جھکایا ہوا تھا جیسے ساری کی ساری غلطی اسی کی ہو۔ اوہ بھائی، آپ بھی آ جائیں، اس نے ولی کو آواز دی۔ ولی کا نام سن کر ودیا کا چہرہ اور بھی تاریک ہو گیا۔ وہ ایک ہی تھا جو اس کے ساتھ بہتر تھا، اور وہ بھی اب نہیں رہے گا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ولی بھی نیچے آ گیا۔ آئیے نا، آپ کو بھی کارنامہ دکھاؤں، بلکہ سناؤں، علی مزے لے لے کر بتا رہا تھا۔ ولی بھائی، مجھے نہیں پتا کہ کون تھا، میں نہیں جانتی کہ اس پیپر میں کیا ہے۔ وہ ولی کو دیکھ کر صفائیاں دینے لگی، جبکہ ولی حیران و پریشان اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تو سنیں، علی نے پیپر کھولا۔ مائی ڈیئر، علی کی آواز گونجی، آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ودیا کو لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں، اس لیے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گی اور اپنی دوستی سے پیسیاب کریں گی، فقط آپ کا۔ اس نے آپ کا پرپوز دیا ہے، اسامہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے ودیا، ہی 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 ہی۔